زیرو یورپ میں ہندوستان سے لے جا کر مسلمانوں نے متعارف کرایا، اور شاید ہندوستان کا شونیہ عربی کے صفر سے ہوتا ہوا انگلش کا سائفر اور زیرو بنا۔ لوگیرتھمک ٹیبلز کے سلسلے میں الادریسی کا پایہ ناز اور گراں قدر سرمایہ ہے۔ مسلمان گھڑی ساز ہوا کرتے تھے، بڑے اونچے پینڈولم کی حرکتوں پہ کا مشاہدہ ابن یونس نے بہت اونچا کیا۔ اس نے ٹولمی کے کام کو مزید آگے بڑھایا، اور اسی کے فارسی ترجمے کو عمر خیام نے 10ویں 11ویں صدی میں یورپ میں پھیلایا۔ کہا جاتا ہے کہ قطبی کی بنائی ہوئی گھڑی فرانس کے امپرر شارلمین کو اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے تحفتاً بھیجی تھی، جو وہاں پہ عجوبہ بن گئی۔ جغرافیائی دریافتوں اور کھوجوں میں مسلمانوں کا خاصا حصہ رہا ہے۔ میرینرز کمپاس کہتے ہیں کہ چائنیز سوئی کو آگے بڑھا کے مسلمانوں نے بنائی، جس کی وجہ سے عربوں نے سمندروں کی وسعتیں طے کیں۔ بلکہ محمد موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین کی پیمائش کا ایک آلہ تک ایجاد کیا۔ ابو صالح امیہ نے 1134 میں ڈوبے ہوئے جہازوں کو اوپر اٹھانے کی ترکیب سوجھی۔ اسی طرح میتھمیٹیکل جیوگرافی میں مسلمانوں کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ منطق اور فلسفے میں دنیا کی زبان پہ نام عام ہے۔ الغزالی، اشراقی، ابن سمیہ، ابو بکر رازی، ابن حیثام، ابن الرشد، جنہیں شاید ایوروز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے فخر سے ہم نام لے سکتے ہیں کیمسٹری میں یا علم کیمیا میں زکریا رازی کا، جابر ابن حیان کا، جبر یا الطغرائی کا، ابو القاسم کا، الجابیز کا، ابو منصور موفق اور عبد القاسم کا۔ علم طبیعات یا فزکس میں ابو یوسف ابن اسحاق، جنہیں الکندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جاہیز یا بنو موسیٰ، البیرونی، رازی، عبد الرحمن ابن نصر، النظیری وغیرہ کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل سائنس، بایولوجی اور اس طرح کی علوم جسمانی سے ہم جوڑ سکتے ہیں یہ نام: ابو عبیدہ، الجاہز، الدمیری، المسودی، الغفیقی، ابو زکریا، عبداللہ ابن احمد، ابن سوری، ابن وشیع، زکریا الکیوانی، ابن مسکوی وغیرہ۔ ابن سینا یا اویسینا کو تو ڈاکٹر آف ڈاکٹرز بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ابو علی الحسن یا الحزن اور ابن قتینہ اپنے وقت کے بہترین میڈیکل سکالرز مانے جاتے ہیں۔ یوں بھی مانا جاتا ہے کہ میر فتح اللہ خان نے گن پاؤڈر یا بارود کی ایجاد کی اور اس کا استعمال کامیابی سے کیا۔ زراعت اور باغیچے کے سلسلے میں مسلمانوں کا بڑا اونچا مقام رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کورڈوبا میں، بغداد اور کائرو میں اور فیض میں بڑے عمدہ بوٹینیکل گارڈنز ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، بلکہ یورپ میں اسپین ہی کی طرف سے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے علوم بڑے وقار کے ساتھ پھیلے۔ اگلے زمانے میں تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ہوا کرتی تھی، اس میں واقعات کا اندراج، عام انسان کا ذکر۔ اس مسلک کو مسلمانوں نے متعارف کرایا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے اچھے کرونیکلرز، ہسٹری رائٹرز اور تاریخ داں ہوا کرتے تھے: ابن خلدون، ابن بطوطہ، جنہیں شاید شمس الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، البیرونی وغیرہ۔ میدان شجاعت میں مسلمانوں نے بڑے جوہر دکھائے ہیں۔ کون بھول سکتا ہے کارناموں کو خالد بن ولید کے، طارق بن زیاد کے، عبد الرحمن سوم اور المنصور کے، صلاح الدین ایوبی کے۔ ٹیکنالوجی میں اور صنعت میں بھی مسلمانوں نے طرح امتیاز حاصل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فوٹوگرافی کو ابن الہاشم کے کاموں نے بڑا فروغ دیا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ونڈ مل مسلمانوں نے بنائی، جس سے ہوا کے ذریعے اب ہوا کی طاقت سے اب بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح صابن، کاغذ، شکر، کپڑا، گلاس بڑے اونچے درجے کے
مسلم ممالک میں دستیاب ہوتے تھے، بنائے جاتے تھے۔ سیاہی، لیکر، مختلف طرح کے سولڈرز، اونچے درجے کا سیمنٹ اور نقلی ہیرو جواہرات، اس کے بھی بڑے عمدہ صنعت کار تھے مسلمان۔ اور تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اڑنے میں، ہوا میں اڑنے کی کوشش ابن فرناس نے بڑی کامیابی سے کی۔ منجملہ طور پہ یہ مستند طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یورپین رینیسانس کے بیج مسلمانوں نے بوئے اور اس کا پھل اب یورپ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن غور کر کے دیکھیں کہ یہ سارے نام جو میں نے گنائے، یہ 7ویں سے لے کر کے 13ویں یا 14ویں صدی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا میں مسلمانوں کی اندراج 15ویں 16ویں صدی کے بعد تو بالکل انقا ہیں، ملتے ہی نہیں، بلکہ اب تو ہم بس افسانوی انداز سے ماضی کی یاد میں مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ محبت ہمیں ماضی سے اتنی ہے کہ مستقبل فراموش کر بیٹھے۔ اب تو ہم ڈھکوسلے پہ جی لیتے ہیں، بلکہ بس ٹوکنزم کافی ہے۔